بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا الصلاة والسلام علیکم. حضرات گرامی مرتبت، آج پھر ایک سال کے بعد آستانہ عالیہ شفیق آباد نقشبندیہ میں حاضری ہوئی. ہم سب یہاں جمع ہیں. ماحول حسین ہے، ماحول بہار بدامہ ہے. اور کیفیات روحانی عروج پر ہیں. مجلس کا سکون ہر روح میں محسوس کیا جا رہا ہے اور ہر جان مطمئن ہو رہی ہے. خیر اور بہتری کے نغمے الاپے جا رہے ہیں. پاکیزہ جذبات کو ایمانی لبادے میں لپیٹ کر لفظوں میں تشکیل کیا جا رہا ہے. ایک ہوا ہے روحانیت کی جو اس ناز سے چل رہی ہے. ہر روح معطر نظر آتی ہے. آستانہ عالیہ لہریہ شریف کی یہ عظیم شاخ جس میں بیٹھ کر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم آستانہ عالیہ پر ہی بیٹھے. اور وجہ یہ ہے کہ جو عمارت صرف اینٹوں پتھروں سے بنے اس کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جس عمارت کو بنانے میں ولی کامل نے اپنے دلچسپی کا اظہار کیا ہو، اس کو آباد بھی ان کی نگاہ کرتے ہیں. ہمارے محترم خلیفہ پیر محمد شفیق صاحب نقشبندی، انہوں نے بلا شبہ آستانہ عالیہ پر ایک سچے خادم کی طرح وقت گزارا اور یہ نہیں دیکھا کہ انہیں خدمت کے لیے کس معیار کا کام دیا جا رہا ہے. مرشد کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کام ملا انہوں نے پورے طریقے سے نبھایا. انہوں نے اپنا کام مکمل کر کے بتایا تو انہوں نے بھی اپنا کام مکمل کر کے بتایا. حضرات، دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا.
ایک ادب اور دوسرا نسبت کو نبھانے کا ذوق۔ جب تک یہ جوان ہیں آپ بوڑھے نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ بوڑھے ہو گئے تو بے شک آپ جوان ہیں پھر بھی آپ بوڑھے ہو جائیں گے۔ جس مرید کے دل میں ادب کی شمع روشن ہو جائے وہ بہت جلدی سلوک کی منازل طے کر لیتا ہے، اور جو اپنے آستانے سے تعلق قائم رکھتا ہے، جو میں نے دوسری بات بتائی تھی، تو وہ پیوستگی شجر کی مانند ہے کہ آدمی جب تک اپنی اصل سے جڑا رہے اصل کا اثر اس میں نظر آتا رہے۔ یہاں اسٹیج پر ہمارے جید صاحبان قدر علماء کرام جو طوطیان اہل سنت ہیں اور ہر اسٹیج پر جا کر سنی نور تقسیم کرتے ہیں، اپنے اپنے مزاج اور اپنی اپنی طبیعت کے موافق انہوں نے آج کے اس عرس پاک کی سالانہ مجلس میں حب رسول، حب آل رسول، حب اصحاب رسول تقسیم کیا ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے آستانہ عالیہ نیرین شریف کے ساتھ وابستگی رکھنے والے، اور بعض وہ جو ناظرین ہیں نور ٹی وی کے، یہ بھی جہاں میں جاتا ہوں اکثر پہنچ جاتے ہیں، اور خلفائے کرام جنہیں بلا شک و شبہ دیکھنے سے حضور سیدی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ رسمی طور پر خلفاء نہیں ہے اور نہ ہی فصلی طور پر خلفاء، یہ اس کے نگہبان ہیں، یہ اس کے محافظ ہیں، اور یہ اس کو اصل صورت میں نافذ کرنے والے خلفاء ہیں، اور ان پر مہربانی ہے میرے شیخ کی کہ آج وہ بظاہر ہم میں تو نہیں ہے، لیکن ان سب خلفاء کی صورت میں ہمیں ان کی یادیں، ان کی مجلسیں، ان کی شفقتیں اسی طرح محسوس ہوتی ہیں جس طرح ان کی ظاہری حیات میں محسوس ہوتی ہیں۔ حضرات، وہ طبیعت بھی کوئی تھوڑی ناساز ہے، مسلسل سفر ہے، مسلسل، اور پروگراموں کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اسی طرح دیوانے بیٹھے ہوتے ہیں، مستانوں کی ایک خوبصورت رونق ہوتی ہے، ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ ہم گئے ہیں تو ہمیں کچھ بتایا جائے، کچھ سنایا جائے۔ تو میں آستانہ عالیہ کے روحانی ماحول کے موافق میں نے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، تم سب اللہ کا ذکر کرو لیکن زیادہ ذکر کرو۔ کتنا ذکر کرو؟ زیادہ ذکر کرو۔ زیادہ ذکر کرنے سے
اللہ کی زیادہ رضا ملے گی، زیادہ ذکر کرنے سے زیادہ وقت لگے گا اور زیادہ وقت خدا کے ذکر میں لگے گا۔ زیادہ ذکر سے دل کی حالت زیادہ بہتر ہوگی اور زیادہ ذکر سے تم زیادہ متقی ہو جاؤ گے اور زیادہ ذکر سے تمہیں خدا سے زیادہ محبت ہو جائے گی۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کی حدوں میں رہنے والوں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اپنے معبود کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور اس پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں بس یہ نماز ہی اللہ کا ذکر ہے، یا آپ الگ سے کدھر بیٹھ جاتے ہیں یا اپنی مجلس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کی گزارش یہ ہے کہ نماز تو 5 وقت ہے، جو نماز فرض ہے وہ 5 وقت ہے، اور 5 وقت کا اگر وقت معلوم کیا جائے تو 1 گھنٹہ کر لیں آپ۔ 1 گھنٹے کو 24 گھنٹوں میں سے کثیر کہا جا سکتا ہے، بولو اتنی عقل تو ہر معقول آدمی کے پاس ہوتی ہے۔ 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں کثیر نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر ضرور ہے، اس میں وہ بھی کرو، وہ فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ اتنا ذکر کرو کہ تمہاری روح خود گواہ ہو جائے کہ تو نے بہت ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں ہر وقت ذکر کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ہم تو ہر فرض کی نماز پڑھنے کے بعد بھی ذکر کرتے ہیں، ہم فجر کے بعد بھی ذکر کرتے ہیں، ہم مغرب کے بعد بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس طرح جیسے آج آپ آئے ہیں اس میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے، اور جو انفرادی ہو، یاد رکھو نقشبندیوں کو مجلس لگانے کی ضرورت نہیں، وہ تنہا ہی محفل ہوتے ہیں۔ وہ جہاں بیٹھے ہوں وہ مجلس لگا لیتے ہیں، چونکہ ان کا ذکر خفی ہے، اور خفی ذکر اجتماع میں نہیں ہوتا۔ ذکر خفی کے لیے اجتماع ضروری نہیں، بلکہ اجتماع سے انخلا ضروری ہے، اور انسان الگ تھلگ ہو کر خاموشی کے ساتھ اپنے رب کو ذکر کی اس پاکیزہ یادوں میں شامل رکھے، جن کے بعد روح تازہ رہتی ہے، دل مطمئن رہتا ہے، نظر صاف رہتی ہے، کان سچے ہوتے ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے، روح مطمئن ہو جاتی ہے۔ حضرات، اب آپ نے یہ تو جان لیا کہ ہمیں کثرت ذکر کا حکم ہے، کثرت سے کرو۔ جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تیرے اندر جب تجھے یہ آنکھ جلاتی ہے تو تو چاہتا ہے تیری خواہش نفس پوری ہو جائے، اور نفس یہ نہیں دیکھتا کہ جو خواہش میرے اندر آئی ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، مشروع ہے یا ممنوع ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ بس جو میں نے چاہا ہے وہ ہو جائے، جو میں نے چاہا ہے وہ ہو جائے۔ تو نفس کی یہ پکار رومی صاحب کی نظر میں آگ ہے، آگ،
اور جب آگ بندے کو جلائے تو پھر سکون ملتا نہیں، وہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے آگ کو۔ تو لوگ اسے کیسے ٹھنڈا کرتے ہیں، اس آگ کو کیسے ٹھنڈا کرتے ہیں؟ وہ اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن تجربے سے ثابت ہو گیا ہے کہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، مدھم ہوتی ہے۔ وہ خواہش پوری ہونے کے بعد اگلی خواہش نے پھر سر اٹھایا ہوتا۔ تو یہ آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، تم نے آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا چاہا۔ تو یہاں جا کے رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آگ ہے، نفس کی آگ ہے، یہ نار نفس ہے، نار نفس ہے۔ اور نار نفس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نفس کی خواہش پر عمل نہیں کرنا ہوتا، بلکہ تم اس نار کو مٹانے کے لیے کسی نور کو تلاش کرو۔ ایسے نفس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، اسی لیے گناہ پر گناہ ہوتا ہے، اس پر پھر ایک اور گناہ ہوتا ہے۔ تم آگ بجھانا چاہ رہے ہو لیکن اصل میں اسے اور بھڑکا رہے، تم خواہش نفس کو پورا کر کے آگ کو اور بھڑکا رہے ہو، شعلے اور بلند ہو رہے، یہ تمازت اور زیادہ ہو رہی ہے، یہ جلن میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا نار کو مٹانے کے لیے خواہش نفس کا پورا کرنا یہ نہیں مٹا سکتا، تجھے اس نار کو رفع کرنے کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ اور رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نار نفس کو اللہ نے دور کرنے کے لیے جو نور عطا فرمایا اسی کو خدا کا ذکر کہا جاتا ہے، اسی کو خدا کا ذکر کہا جاتا ہے۔ لہذا تو اگر اپنے نفس کی خواہش کو مارنا چاہتا ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نفس کشی کیسے ہوتی ہے؟ یاد رکھو کوئی ایسی کرامت نہیں ہے، کوئی ایسا جادو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کسب کا جہان ہے، یہ محنت کا میدان ہے، یہ آگے بڑھنے کی منزل ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ لڑنے کا طریقہ وہ کونیوں کی سرزمین سے جلال الدین رومی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تجھے نور کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھ یہ سورج کے نور سے یہ نار بجھنے والی نہیں، نہ چاند کے نور سے یہ نار بجھنے والی ہے، نہ شمع کے نور سے یہ نار بجھنے والی ہے۔ فرمایا یہ اور نور ہے جو ذکر خدا کا نور ہے، اس نور ذکر خدا سے تیری نار شہوت کو خدا رفع فرما دے گا۔ لہذا جو آدمی بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں خواہش نفس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اب رومی صاحب نے ایک اور بات کر دی کہ اللہ رب العالمین نے، ویسے تو احکامات آتے ہیں نا، احکامات آتے ہیں قرآن میں، بھائی سنتے ہو کہ نہیں؟ قرآن دے اندر احکامات آمدن کہ نہیں؟ احکامات ہیں، اوامر ہیں، مناہی ہیں، نہیں سمجھے؟ اللہ رب العالمین نے ڈرایا بھی ہے، خوشخبریاں بھی دیتی ہیں، قرآن میں یہ سارے مجموعے موجود ہیں۔ لیکن رومی صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے نار کو مٹانے کے لیے جو نور دیا ہے نا، اس نور کو ذکر کرنے کے لیے اس نے قرآن میں دستور ذکر فرمایا۔ اور وہ دستور کیا ہے؟ اب یہی عجب بات ہے، صوفی کا کلام بھائی وہ آسمانوں سے پرے ایک مقام ہے، وہاں سے نیچے آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں
کہ اس نور کو تمہارے لیے باعث سرور بنانے کے لیے اللہ نے قرآن میں دستور نازل کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں دستور کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہی اذکر اللہ ہی دستور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دستور ہے۔ اور جناب رومی نے باقاعدہ اس آیت کو اپنے کلام کا حصہ بنایا اور بتایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دستور وضع فرمایا کہ تو نار کو رفع کرنا چاہتا ہے تو دستور یہ ہے کہ تجھے نور چاہیے، اور نور کیا ہے؟ تیرے رب کا ذکر ہی تیرے لیے نور ہے۔ اب رومی صاحب یہ کیسے فرماتے ہیں؟ چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اذکر اللہ شاہ اذکر اللہ شاہ ماں دستور داد، اذکر اللہ شاہ ماں دستور داد، اندر آتش دید و مارا نور داد۔ کہا اس نے اندر آگ دیکھی، آگ دیکھی، آگ لگائی بھی اسی نے ہے۔ مسئلہ ہے اللہ خالق ہے شر کا بھی، اللہ خالق ہے خیر کا بھی، اور تمہارے اندر جو آگ ہے اس کا خالق بھی وہ ہے، اور جس سے اس آتش کو بجھانا ہے اس نور کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو فرمایا دے دیا کہ آگ لگائی ہے تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تو دار امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، دار جزا میں نہیں ہے کہ تجھے صرف خیر ہی دیا جائے، نہیں، تیرا سامنا شر کے ساتھ بھی ہوگا اور تیرا سامنا خیر کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن ہم اس شر کو رفع کرنے کے لیے تجھے دستور دے رہے ہیں۔ ہر ملک کو چلانے کے لیے ایک دستور ہوتا ہے، جی اسے کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو بڑا جناب یہ ہمارا جو دستور ہے، ہمارا جو آئین ہے، ہمارے سیاستدان بیچارے رو رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں، آئین کی فلاں شک دیکھو، اس میں یہ بات تھی، آپ اس کے خلاف چل رہے ہیں، شور پڑا ہوا ہے۔ تو یہ آئین نہیں سمجھے، یہ آئین تمہارا بنایا ہوا ہے، تم اپنے ملک کو چلانے کے لیے آئین بنا رہے ہو، چند سروں نے مل کر، نہیں سمجھے، سمجھ آئیے آپ، چند سروں نے مل کر یہ آئین بنایا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بنائیں آپ اپنا نظام چلانے کے لیے، لیکن ہماری نظر میں انسان کے لیے آئین اگر انسان بنائے تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جس نے انسان کو بنایا آئین اسی کا ہو تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جس نے آپ کو بنایا اسے پتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے آپ کو، اس لیے اصل آئین تو وہاں ہے، اس لیے یہ آئین بدل جاتے ہیں، اس کی شکوں میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اس میں اضافہ اور کمی ہو جاتی ہے۔ پارلیمنٹرین بیٹھ کر اکثریت رائے سے اپنا بنایا ہوا قانون رد و بدل کر دیتے ہیں،
تبدیلیاں لے آتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنا قانون بنا کے فرمایا یہ میرا قانون ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ساری کائنات والے مل کر اگر اس کی ایک زبر کو زیر کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، وجہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام کوئی تبدیل نہیں کرے۔ اس سے پتہ چلا دستور وہ ہے جو دور تک ساتھ ہے، نہیں سمجھے؟ اور نور بھی وہ ہے جو دور تک ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ کا دستور ہمیشہ غیر متبدل ہے۔ یاد رکھو اصل تورات بھی غیر متبدل ہے، اصل انجیل بھی غیر متبدل ہے، اصل زبور بھی غیر متبدل ہے۔ اللہ کے ہاں لوح محفوظ پر اسی طرح موجود ہے جس طرح اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ بندوں نے خرد برد کی ہے، لیکن اللہ نے ان بندوں کی خرد برد سے اپنے آخری دستور کو مستور رکھا ہوا۔ ان کی پہنچ سے دور رکھا ہوا ہے۔ حضرات اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آپ کے اور میرے حرکتوں سے بالکل غیر محفوظ کر دیا اور فرمایا کہ میرا دستور جس نے اپنا لیا یاد رکھو اسے نور مل جائے گا۔ دستور ہے کس لیے؟ نور کے لیے، اور نور حاصل ہو جائے تو پھر آتش ختم ہو جاتی ہے، نار رفع ہو جاتی ہے، اور جس نے اس نار کو نور سے بجھا دیا اسی کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے آستانوں پر یہی نور تقسیم کیا جاتا ہے، صبح بھی یہ نور ہے، شام بھی یہی نور ہے، بوقت تہجد بھی یہی نور ہے، بوقت چاشت بھی یہی نور ہے، نماز سے پہلے بھی یہ نور ہے، نماز کے بعد بھی یہ نور ہے، لنگر سے پہلے بھی یہ نور ہے، لنگر کے بعد بھی یہ نور ہے، اور جس نے اس پر عمل کر لیا ادھر بھی نور ہے، انشاءاللہ ادھر بھی نور ہے۔ حضرات اس کے بعد اگلی منزل کی طرف بڑھتے ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی صفت کو بگانا ہے، کسی بندے کو بگانا ہے، کسی شے کو بگانا ہے تو فرماتے ہیں اس کی ضد لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ اس کی ضد لے آؤ تو وہ بھاگ جائے گا۔ یہ عارفانہ کلام ہے حضرات، آپ نے غور سے سننا ہے، عام تقریر نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں آپ نے اگر کسی صفت کو ختم کرنا ہے تو اس کی ضد والی صفت کو لے آؤ۔ اب یہ اگر آپ کے اندر برائی ہے تو اس کو ختم کرنا ہے تو نیکی والی صفت لے آؤ۔ ضد ہے، نیکی ضد ہے برائی کی، اور اگر آپ نیکی آپ کے پاس اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نیکی آپ سے رفع ہو تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ برائی کے آنے سے نیکی جائے گی، تو وہ بھی اپنی ضد سے نیکی چلی جاتی ہے، اور برائی کی ضد سے نیکی چلی جاتی ہے، نیکی کی ضد سے برائی چلی جاتی ہے۔ اب بتایا یہ کہ ابھی ہم نار کی بات کر رہے تھے تو اس کی ضد نور ہی ہے۔ یاد رکھیں، نار کا کام
جلانا ہے اور نور کا کام جلانا ہے۔ نار جو ہے وہ جلاتی ہے، نور جلاتا ہے۔ نار سے فنا ہوتی ہے، نور سے بقا ملتی ہے۔ تو فرمایا نار کو ختم کرنا ہے تو اس کی ضد لانی ہوگی۔ اچھا چلے، آپ کے اندر غفلت ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ بیداری۔ بولو، اس کی ضد کیا ہے؟ بیداری ہے۔ تو جس لئے تسی ستے ہو وہ اس لئے جاگ سکتے ہو؟ بولو نا بھئی، جب آپ سو رہے ہیں تو اسی وقت آپ جاگ بھی سکتے ہیں، یا آپ سوئیں گے جس طرح ابھی آپ سوئے ہوئے ہیں، ابھی جگانے کی ضرورت ہے آپ کو۔ تو آپ کی ضد پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو پھر آپ جاگ نہیں رہے، اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پھر آپ سوئے ہوئے رہے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو اب جو سویا ہوا ہے اگر اس کو بیدار کرنا ہے تو اس کے سامنے اس کی ضد کو لانا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ بیداری ہے۔ تو جیسے ہی بیداری آئی نیند بھاگ جائے گی، نیند بھاگ جائے گی، اور اگر بیدار ہو اور نیند آ گئی تو بیداری بھاگ جائے گی، کیونکہ اجتماع ضدین ممتنع ہے۔ نہیں سمجھے؟ دو مخالف صفات کا ایک وقت میں ایک جگہ پہ جمع ہونا یہ ناممکن ہے۔ اس کو ممتنع کا مطلب ہوتا ہے ناممکن ہونا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ اگر رات ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ بولو، دن۔ تو ایسا ہوا ہے کہ رات بھی ہو اور دن بھی ہو، کیوں؟ اجتماع ضدین ممتنع ہے۔ یہ ایک اصول ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نہیں سمجھے؟ یہ منطقی اصول ہے کیا کہ اجتماع ضدین ممتنع ہے۔ رات ہے تو دن نہیں ہوگا، دن ہے تو رات نہیں ہوگی۔ تو اب رومی صاحب فرماتے ہیں تیرے اندر رات ہے، تجھے کسی ضدی شے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو آدمی ضدی ہوتا ہے یہی وہ آدمی ہے جو خواہش پوری کرنے والا ہے۔ میں نے یہ کرنا ہے، یہ خواہش کا غلام ہے، یہ ضدی ہے۔ فرمایا یہ نار ہے، اس نار کے لیے تجھے کسی اور ضد والے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اسے دور کرنے کے لیے، فرمایا نور آئے گا تو نار بھاگ جائے گی، اور روشنی آئی تو آگ چلی جائے گی، اور اللہ کا نور بصورت ذکر آیا تو پھر تیری غفلت بھاگ جائے گی، تیری نفسانی خواہش ختم ہو جائے گی، اور تیرا دل بیدار ہو جائے گا، تو محبوب پروردگار ہو جائے گا۔ اب میں یہ جو انہوں نے اصول اجتماع ضدین کا بیان فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، انہوں نے ایک شعر میں ذکر فرمایا، پہلے اس کو سن لو ذرا۔ وہ فرماتے ہیں جو ضدیں ہیں نا وہ اپنی ضدوں سے بھاگتی ہیں، ضد اپنی ضد سے بھاگتی ہے، ضد اپنے ضد سے۔ اچھا، جب گرمی ہو تو سردی جیسے آئے گی گرمی بھاگے گی کہ نہیں، یا ادھر کھڑی رہے گی کہ میں ایسے ہی کھلونا ہے؟ بولو، بھاگ جائے گی۔ تو فرمایا کسی کو بھگانا ہو تو کسی ضدی کو لے کر آؤ، نہیں سمجھے؟ فرمایا اب یہ خیر میں بھی موجود ہے یہ صفت، شر میں بھی ہے۔ تم اگر شر والے ہو تو خیر کو لے آؤ نا، خیر میں بھی بڑی ضد ہے، وہ آ کے اس کو بھگا دے گا۔ اور اگر تمہارے اندر خیر موجود ہے اور تم نے شر کو دعوت دے دی تو یاد رکھو خیر وہاں سے چلا جائے گا۔ اس لیے اب تو اپنی عقل سے، اپنی فکر سے، اپنی دانست سے، اور اپنی دانش مندی سے، اور اپنی قوت ایمانی سے ذرا سوچ کہ تیرے اندر خیر کا بوٹا حسین لگتا ہے یا شر کا بدبودار پودا تیرے اندر اچھا لگتا ہے۔ جب تو عقل سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو ٹوٹی ہوئی سڑک ہے اس پر نہیں جانا اور جو کارپٹ روڈ ہے اس پر سفر کرنا ہے، فرمایا یہ دنیا کے سفر میں تجھے کھڈوں والا راستہ پسند نہیں تو آخرت کا راستہ جو مشکل ترین راستہ
کو کیسے منتخب کر لیا ہے، جہاں کھڈا نہیں، جہاں جہنم ہے، جہاں خدا کی ناراضگی ہے، جہاں تباہی اور بربادی ہے۔ فرمایا جس عقل سے تو دنیا کے راستے میں ٹوٹا ہوا راستہ چھوڑ کر سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے، اسی عقل کو استعمال کر کے شر کا راستہ چھوڑ کے خیر کا اپنا رومی صاحب نے فرمایا میں گریزت، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ اس چیز سے گریز کرو، آپ نے یہ عام استعمال ہوتا ہے، کہندے سارے نا مطلب کسی بھی نہیں پتا۔ گریزت مطلب اس تو دوڑ جاؤ، اس سے بھاگ جاؤ، گریز کرو، اس چیز سے گریز کرو۔ تو روزی صاحب فرماتے ہیں میں گریزت ضدہا از ضدہا، جو ضدیں ہیں نا وہ ایک دوسرے سے بھاگتی ہیں، ایک دوسرے سے جان چھڑاتی ہیں، تو جہاں ایک صفت ہو اس کی ضد آ جائے تو وہ وہاں سے بھاگ جائے گی۔ تو اب بڑا آسان طریقے سے وہ دیکھو تمہارے سوئے ہوئے دل کو بیدار کر رہے ہیں، بہت آسان، اتنا آسان نسخہ ہے کہ دنیا میں شاید کسی نے آپ کو نہ دیا ہو کہ اندر سے شر کو کیسے بھگانا ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل آسان ہے، شر کی ضد لے آؤ تو شر بھاگ جائے گا، خیر کا ڈیرا لگ جائے گا۔ اتنی سی بات ہے ساری، اتنی سی تو ساری بات ہے۔ اگر جھوٹ ہے تو تم اس جھوٹ کے آگے سچ لے آؤ تو جھوٹ بھاگ جائے گا۔ اتنی سی بات پر اگر تو عمل نہ کر سکے اور جہنم میں چلا جائے پھر جہنم میں ہی جانا چاہیے۔ تو ایک چھوٹے سے کام سے تو شر کو خیر میں بدل سکتا تھا، تو رات کو دن میں بدل سکتا تھا، تو بدبو کو خوشبو بنا سکتا تھا، تو پستی کو عروج دے سکتا تھا، اور تو جہنم سے جنت جا سکتا تھا۔ لیکن تو نے ایسا نہ کیا تو پھر تجھ سے زیادہ بیوقوف آدمی دنیا میں اور کون ہو سکتا۔ اب رومی صاحب فرماتے ہیں میں گریزت ضدہا از ضدہا، شب گریزت چون بر افروز و ضیاء۔ کہتے ہیں جس طرح دن چڑھتا ہے اور روشنی نمودار ہوتی ہے، تو جس طرح اس روشنی اور دن کے اجالے سے رات بھاگتی ہے، اس طرح ایک ضد اپنی دوسری ضد سے بھاگ جاتی ہے۔ یہ انہوں نے مثال دی ہے۔ اب میں اس کو پڑھتا ہوں اور پھر آگے جو اصل مقصد ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ میں گریزت ضدہا از ضدہا، میں گریزت ضدہا از ضدہا، شب گریزت چون بر افروز و ضیاء۔ اب ہم سیڑھی در سیڑھی سفر کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہم چھت پہ پہنچنے والے ہیں۔ تو آپ آئے ہیں ایک آستانے پر آئے ہیں، تو آستانے میں جیسا لنگر چاہیے وہی دے رہا ہوں آپ کو، سمجھ آئی؟ آج کے بعد نیکی اور برائی میں بہت تھوڑا سا میں نے فاصلہ آپ کے لیے چھوڑا ہے، اور آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو ضد کو اپنانے سے یاد رکھو اگر خدا نے تجھے حقیقت میں ضدی بنا دیا تو خدا کا ولی بن جائے گا۔ ایک دفعہ ضدی بن کے تو دیکھ،
لیکن ضدی بننے کے لیے ایک اور ضد کو مٹانا ہوگا جسے نفسانی ضد کہتے ہیں. جب تو ایک ضد کو دوسری ضد سے مٹا دے گا. ضدی ہونا دونوں صورتوں میں ہے، نفس کے اعتبار سے بھی، شر کے اعتبار سے بھی اور خیر کے اعتبار سے بھی. تو جو شر کے اعتبار سے ضدی ہے یہ ناکام ہے، اس کے اندر شیطنت آ گئی ہے. اور جو خیر کے لحاظ سے ضدی ہے اس کے اندر رحمانیت کا وہ نور آ گیا، اللہ کی شان رحمت کا نور آ گیا. یہ خیر ہی خیر ہے. اب رومی صاحب فرماتے ہیں زبان بڑی گندی ہو گئی ہے. رومی صاحب فرماتے ہیں جھوٹ، چغل خوری، بدگوئی، گالم گلوچ، نہیں سمجھے، لا یعنی فحاشی پر مبنی کلام، تمیز کے دائرے سے خارج کلام، اس زبان اور اس پر ہر وقت دنیا 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 دنیا، ہر وقت دنیا. تو رومی صاحب فرماتے ہیں یہ تیرا منہ ناپاک ہو گیا ہے، تیرا منہ ناپاک ہے، تیرا منہ ناپاک ہے. حضرات ایک ظاہری میل ہوتی ہے منہ میں، وہ کو چلو مسواک کرو، کو برش کرو تو آدمی منہ صاف کر لیتا ہے. لیکن برش کرنے کے بعد یہ گارنٹی تو نہیں آدمی سچ بولے گا کیا کہ انہیں بڑا مہنگا ٹوتھ پیسٹ استعمال کیتا ہے، بڑا سچا آدمی ہے. بولو نا، منہ سچ بولے، ہمیں تو وہ پاکی چاہیے. اور منہ جو ہے وہ ایسی باطنی پاکی سے منور و مزین ہو جائے کہ یہ منہ صرف منہ نہ رہے، یہ چشمہ فیض بن جائے، اور یہ صرف بولنے والی زبان نہ بن جائے بلکہ یہ مستجاب الدعوات زبان بن جائے، یہ محبوب و مقبول زبان بن جائے. اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ منہ کے اندر ہے ناپاکی، اس کو کرنا ہے دور. بولو بولو سارے، منہ میں ہے ناپاکی اور اس کو کرنا ہے دور. تو فرماتے ہیں وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے یہ ناپاکی دور ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کی اس میں ناپاکی ہے تمہیں اسی طرح کی پاکی چاہیے. کیونکہ یہ وہ ناپاکی تو نہیں ہے جس کو کپڑے کی طرح ناپاک ہو تو پانی سے دھو کے صاف کر لیا جائے، نہیں سمجھے. یہ وہ پاکی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، یہ اندر ہی اندر اپنا آپ بتاتی. یہ ناپاکی بھی اندر اندر آپ کو بتاتی ہے کہ صاف نہیں ہے. اور جب آپ گناہ کرتے ہیں قطعاً آپ اندر سے خوش نہیں ہو سکتے، یہ ہو نہیں سکتا، فطرت میں ہی نہیں ہے. آپ کو اندر ہی اندر ایک دکھ سا ہوتا ہے، ایک ملال ہوتا ہے. یہ اندر جو آپ کے اندر اللہ نے قاضی بٹھایا ہوا ہے، اسی کے لیے نبی پاک نے فرمایا تھا استفتی قلبک. فتویٰ لینا چاہتے ہو اپنے دل سے لے لو. یہ علماء بیٹھے تو استفتاء کیسے کہتے ہیں؟ ایک تو افتاء ہے نا، افتاء کا مطلب ہوتا ہے کسی نو فتویٰ دینا، تو استفتاء کا مطلب ہے کسی کو فتویٰ منگنا. نہیں سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ دوسرا باب ہے جس میں طلب پائی جاتی ہے. تو استفتاء کا مطلب کیا ہے؟ طلب فتویٰ. نہیں سمجھے؟ اور افتاء کا مطلب کیا ہے؟ عطائے فتویٰ. اور استفتاء کا مطلب کیا ہے؟ تقاضا فتویٰ کہ فتویٰ دیو. افتاء کا مطلب ہے تقوی لیو. نہیں سمجھے؟ اور استفتاء کا مطلب فتویٰ دیو. تو اللہ کے نبی نے کہا تو فتویٰ لے اپنے دل سے فتویٰ. استفتی لینا فتویٰ
قلبک، اپنے قلب سے۔ اس کا مطلب ہے برائی کرنے کے بعد بھی اندر جھانکو گے تو آواز آئے گی بہت پیڑا آدمی ہے تم، بہت بیکار انسان ہو تم، بہت بد نصیب انسان ہو تم، اندر سے آواز ضرور آئے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اسے سننا نہیں چاہتے، لیکن ہر آدمی کے اندر ایک قاضی، ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے جو اس کے خیر پر اس کو متنبع کرتا ہے، اس کے شر پر بھی اسے متنبع کرتا ہے۔ رومی صاحب فرماتے ہیں اب منہ ہو گیا ناپاک تو وہ ناپاکی کیسے؟ معاذ اس میں کوئی نجاست نہیں گئی، یہ ویسے ناپاک ہو گیا تمہاری حرکتوں اور تمہاری بےہودہ گویائی سے، بےہودہ کلامی سے یہ ناپاک ہو گیا۔ تو اب رومی صاحب فرماتے ہیں جس طرح کی یہ ناپاکی ہے نا اس طرح کی پاکی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں تیرا منہ ہے ناپاک تو کہتے ہیں اس کے لیے آؤ پھر دستور کی طرف چلتے ہیں، اور دستور میں اللہ نے نور عطا فرمایا، کون سا؟ اذکر اللہ۔ اب کہتے ہیں کہ تیرا منہ ہے ناپاک اور اللہ کا نام ہے پاک۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اب بتاؤ ضد کو ضد سے ختم کیا جا رہا ہے اور ایک مخالف کو مخالف سے مٹایا جا رہا ہے۔ ایک طرف ناپاکی ہے، ایک طرف پاکی ہے۔ تو بندہ ہو کر ناپاکی منہ میں داخل کرتا ہے اور اللہ رب ہو کر دستور دے رہا ہے، اے بندے جا میں تجھے پاک کرنے کے لیے اپنا نام دے رہا ہوں۔ تو فرمایا تیری ناپاکی یہ جھوٹی ہے نا، غیبت ہے اور بری باتیں ہیں تو منہ ناپاک ہے، تو یہ دیکھ تیری ناپاکی کہاں رب کے نام کی پاکی۔ لیکن چونکہ وہ دستور دے رہا ہے تو تجھے دے رہا ہے نا، اپنی شان کو سامنے رکھ کے تجھے نور دے رہا ہے، اور نور کیا؟ اپنے نام کا ذکر دے رہا ہے۔ اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ رومی صاحب فرماتے ہیں جب بھی تو منہ سے اللہ کہے گا، اب ضد اندر آ گئی، اللہ کہا تو منہ میں ضد آ گئی، اور پہلے جو اندر تھا وہ بھاگ گیا اور وہ ناپاکی تھی۔ فرمایا جب اللہ کے نام کی پاکی منہ میں آئی تو تیرے کردار کی ناپاکی منہ سے بھاگ گئی۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا اللہ کا نام لو پھر بھی منہ ناپاک رہے۔ فرمایا یہ دنیاوی طریقوں سے دانت مانج لینا یہ اور چیز ہے، اور خدا کا نام لے کے منہ پاک کر لینا یہ صوفیانہ پاکی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو برش کرنے سے آئے مسوڑے نہ خراب کرے ہو، کیا طریقہ ہے اپنا منہ صاف کرن دا؟ نہیں سمجھ آئی؟ میرے نبی نے وہ صفائی بھی ضروری گردانی ہے، اور فرمایا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا جائے، ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا جائے، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہمارا دین نفاست والا دین ہے۔ ہم ایک نفیس نبی کے نفیس دین پر عامل ہیں۔ منہ بھی صاف رکھو، لیکن اس کی ایک ناپاکی اور ہے، وہ مسواک سے نہیں جائے گی، وہ ذکر خدا سے جائے گی۔ اب ایک بات اور کر دو، یہ تو ہے منہ کی پاکی، اب یہ یہاں نہیں ہے، یہ ادھر ہے۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہاں نہیں ہے، یہ آیا تو
جواب پیش کرنے لگا. دل میں برا خیال آتا ہے, ناپاک خیال آتا ہے, شہوت کا خیال آتا ہے, دنیا کا خیال آتا ہے, تو دل ناپاک ہو جاتا ہے. اور میں اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے بھی اس ناپاک خیال کے بدلے پاک خیال لے آنے سے پاکی آئے گی اور ناپاک خیال بھاگ جائے گا. اندر خیال آیا دنیا کا, کو برائی کا, تو کہا اس کی جگہ تو نیک خیال لے کے آ جائے. اگر تیرے اندر دنیا کا خیال آیا تو ایسا کر آخرت کا خیال لے آ. نہیں سمجھے؟ اگر تیرے اندر کسی ناپاکی کا خیال آیا تو ایسا کر کسی پاکی کا خیال اندر لے آ. کیوں؟ یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں. جب تو اسے اس کی ضد دکھائے گا تو وہ بھاگ جائے گا. اور فرمایا تیرے منہ میں ناپاکی ہے, اس کی ضد خدا کا ذکر ہے, کیونکہ خدا کا نام پاک ہے. سبحان اللہ. ابھی علامہ صاحب آپ سے بار بار سبحان اللہ کہلوا رہے تھے, تو اب یہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے اللہ ہر کمزوری سے. اور یہ سبحان اللہ کیا ہوتا ہے؟ اصل عبارت کیا ہے؟ سبحت تو سبحان اللہ. کیا ہے اس میں؟ جو سمجھو فعل محذوف ہے, مقدم محذوف, وہ کیا ہے؟ صرف سبحان اللہ نہیں ہے. سبحان اللہ کی پوری عبارت یہ سبحت للہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے حضرات, پتہ چلا کہ جب آپ ناپاکی کا مقابلہ کرنا چاہیں کہا سبحان اللہ. خدا تعالیٰ نے کیسا بندوبست کیا؟ اس نے کہا پاک میرے نام تو زیادہ سونی چیز کیڑی ہو سکتی ہے؟ میں بھی پاک تے میرے نام بھی پاک. لہ الاسماء الحسنی, وہ جتنے بھی نام ہیں سارے سونے ہیں, سارے چنگے. لہذا سونا نام منہ تے آیا تے منہ بھی سونا ہو گیا. اسماء حسنہ منہ وچ آئے تے منہ حسین ہو گیا. تو حسنہ کا نتیجہ حسن ہی ہو سکتا ہے. لہذا اس کا نام پاکی ہے, اس کا نام حسن ہے. اور خدا کا ذکر کرنے سے یہ فقیر آپ کو بتا رہا ہے منہ بھی پاک ہوگا, چہرے پر حسن بھی نمایاں ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے نام پاک بھی ہیں, خوبصورت بھی ہیں. قرآن نے کہا لہ الاسماء الحسنی. تو حسنہ منہ میں ہو اور آدمی حسین نہ بنے, یہ بھی بات سمجھ آنے والی نہیں ہے. اس لیے رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر پاک ہے تو جیسے ہی یہ پاکی ذکر اللہ کی. خلیفہ صاحب آپ ذکر بہت کرتے ہیں, آج کے بعد یہ تصور ہوگا اور مستی ہوگی. ذکر خدا کی پاکی جب تیرے منہ میں داخل ہوگی, جیسے ہی پاکی در دہن رسید ہوگی تو کیا ہوگا؟ رومی صاحب فرماتے ہیں ناپاکی اپنا بسترا لپیٹنا شروع کر دے گی. میں وہی کہہ رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے. اس سے پتہ چلا یہ بسترے والوں سے بچنا بڑا ضروری ہے. رومی صاحب نے فرمایا, میں نہیں کہہ رہا, رومی صاحب نے کہا. بسترے والیاں کولو بچو, وہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے تو جہاں عقیدے کی ناپاکی آ جائے تم وہاں اعلیٰ حضرت کی پاکی والا عقیدہ لے آؤ. اعلیٰ حضرت کی پاکی والا عقیدہ لے آؤ تو وہ اپنا بسترا لپیٹ کے بھاگ جائے گا. ایک دفعہ پاکی کو
کو سمجھو اور پاکی کو بلاؤ، پھر دیکھو ناپاکی کیسے بھاگتی ہے۔ تو رومی صاحب نے فرمایا ذکر حق پاکستو چوں پاکی رسی، اللہ کا ذکر پاک ہے، اور جیسے ہی پاکی پہنچی تو کیا ہوا؟ رخت بر بندو بروں آید پلید، رخت بر بندو بروں آید پلید، کہا اس نے اپنا سامان باندھا، بستر لپیٹا اور پلید باہر آ گیا۔ تو فرمایا اگر تم اپنے منہ سے پلیدوں کو باہر نکلنا چاہتے ہو تو اس منہ میں خدا کا ذکر لے کر آؤ، تو پلید باہر چلے جائیں گے، نور خدا اندر آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کو اب ترنم میں سماعت کیجیے۔ ذکر حق پاکستو چوں پاکی رسی، ذکر حق پاکست چوں پاکی رسید، رخت بر بندو بروں آید پلید۔ اب میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں کوئی دنیا کا یار بیٹھا ہوا ہے تو میں ایسا کرو کہ خدا کا یار اندر لے آؤ، دنیا والا بھاگ جائے۔ اس لیے اللہ والوں سے لو لگائی جاتی ہے تاکہ ان کا عکس دل میں آ جائے۔ اب میں اپنے شیخ کی بات کرتا ہوں کہ میرے شیخ نے یہ فرمایا تھا، پیر اگر نظروں سے دور بھی ہو تم اپنی جگہ بیٹھ کر اس کی صورت کو سامنے رکھ کر مراقبہ کرو، تو جس طرح اس کے سامنے اس کی موجودگی میں تمہیں اس کے سینے سے فیض ملتا ہے، وہ زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے، مرشد کے سینے سے فیض آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات اس سے پتہ چلا اندر تیڑی صورت ہے تو کٹو بار تو نکل دی نہیں، پہلے وہ دی زد لے کے آؤ۔ وہ دی زد کیڑی ہے؟ اللہ دے ولی دی صورت اندر لے کر آؤ۔ اس لیے اب نبی پاک علیہ السلام ان کی صورت تو تم اندر نہیں لا سکتے، چونکہ وہ صورت ایسی ہے کہ اب نظر آتی نہیں، لہٰذا اللہ نے اسی صورت کی خیرات اپنے چہروں میں لیے ہوئے زمین کے گوشے گوشے میں انہی کے خادموں کو پھیلا رکھا ہے کہ تم ان کے چہروں کے نقش دل کی تختی پر سجاتے رہو تو دیکھو گے تم چہرہ ان کا ہوگا، اس میں نور میرے نبی کا۔ صدیقی اعلان صدیقی اعلان صدیقی۔ حضرات لگتا ایسے ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے۔ آج کے بعد نیکی اور برائی کے درمیان
میں نے جو آپ کو نکتہ سمجھا دیا ہے، کبھی بھی بد شکل کو دل میں نہ بسانا، اور بد شکل سے مراد کوئی بندہ نہیں ہے، گناہ ہے، یہ اندر آئے تو نیکی کو اس کے سامنے لے آنا، یہ صورت بھاگ جائے گی، اور جب یہ صورت بھاگی تو خوبصورت اندر آ جائے گا. اور یاد رکھو جدا اندر سونا ہوئے ادا باہر بھی سونا ہو جانا. اندر لے کر آؤ نا، سونے نال یاری ہوئے تو بندہ سونا ہو ہی جانا. حضرات اب رومی صاحب فرماتے، بس میں آخری بات کر رہا ہوں، کیا آج ماحول لگتا ایسے ہے کہ ہم کہیں ستاروں میں بیٹھے. حضرات اب رومی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب تو نے خدا کا ذکر شروع کیا اس منہ سے تو کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نام اندر آیا، نام اندر آیا، نام اندر آیا، یہ ایک قابل غور ہے، قابل غور. نام اندر آیا. بعض نے یہ بھی کہا کہ ہم ذکر کرتے ہیں لذت نہیں محسوس ہوتی. رومی صاحب فرماتے ہیں بیوقوف، تو اس پر خوش ہو کہ نام اندر آ رہا، اور فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے ہی نام اندر آیا. اب جو اگلا جملہ ہے وہ قابل غور ہے. وہ کہتے ہیں وہاں پلیدی نہیں رہے گی. اس کے بعد جملہ زیادہ ضروری ہے. فرماتے ہیں نہ وہاں ناپاکی رہے گی اور نہ یہ وہ پرانا منہ رہے گا. یہ کوئی اور منہ بن جائے گا. تو اگر تو اپنی شکل تبدیل کرنا چاہتا ہے تو کسی پلاسٹک سرجن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. تو خدا کا ذکر کرنے والے ولیوں کی مجلس میں بیٹھ، یہ تجھے خدا کا ذکر کرا کے تیرے منہ کو دوسرا منہ بنا دیں گے. سمجھ آئی؟ اس لیے فرماتے ہیں نہ پلیدی رہی تو نہ او منہ رہا. نہیں سمجھے؟ تو یہ فیض کیسے ملتا ہے؟ کاملوں سے. اب رومی صاحب یہ نکتے نہ سمجھاتے تو بولو وہ میرے نبی کے دریائے نبوت کے یہ چھینٹے کیسے باہر آتے؟ اس سے پتہ چلا اہل اللہ وہ بالکل مغز کے مغز میں جاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ یہ جب ہم عبارت پڑھتے ہیں نا، عبارت وہ اس کا بالکل چھلکا ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ عبارت کے نیچے روح چھپی ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ اور اس روح میں پھر ایک اور روح ہوتی ہے. اس روح تک پہنچانے کے لیے روحانی لوگوں کے پاس جانا پڑتا. رومی صاحب نے دیکھے کہاں سے اذکر اللہ پر یہ جو بحث آپ کر رہے ہیں کس تفسیر میں آپ کو ملے گی، کس تفصیل میں آپ کو ملے گی، کس تشریح میں آپ کو ملے گی، کس تصریح میں آپ کو ملے گی، کس توضیح میں آپ کو ملے گی. کہیں نہیں مل سکتی. یہ صوفی کا دریائے معرفت ہے جہاں سے موتی اچھل اچھل کے باہر آ رہے ہیں. فرماتے ہیں منہ بدلنا ہے تو اس کے اندر جو ہے اس کو بدل ڈالو. اور وہ کیا اندر ناپاکی ہے، اس کو پاکی کے ساتھ بدل دو تو منہ بھی بدل جائے گا. تو نہ وہ منہ رہا نہ وہ شان رہی. اور کس چیز نے یہ کرامت دکھائی، یہ معجزہ کس چیز نے دکھایا؟ اللہ کے نام نے. اللہ کے نام. ایک نام کی اتنی تاثیر ہے حضرات، ایک نام کی اتنی تاثیر ہے کہ اندر آئے تو ناپاکیاں ختم ہو جاتی ہیں. حضرات جو لوگ اللہ کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا. اب اس کو تحت لفظ میں سنیں اور پھر گفتگو سمیٹتے ہیں. چوں در آیت نام پاک اندر دہاں، چوں در آیت، چوں در آیت نام پاک
اندر دہاں نئے پلیدی مانا دو نئے آن دہاں نہ تو رہی پلیدی اور نہ وہ منہ رہا منہ بھی بدل گیا پلیدی ختم ہو گئی لہذا اس کا مطلب یہ ہے اہل اللہ ذکر اللہ کے ذریعے اہل اللہ ذکر اللہ کے ذریعے اہل اللہ ذکر اللہ کے ذریعے ناپاکی تم سے دور کر کے پاکی دے دیتے ہیں اور تمہیں بدل کے رکھ دیتے ہیں بدل کے رکھ دیتے ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا اذکر اللہ ذکرن کثیرا اچھا کثرت سے ذکر کرو تاکہ کثرت سے تمہیں پاکی ملتی رہے اور کثرت سے ذکر کرنے میں جب کثرت کی پاکی ملے گی تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ تمہارا اکثر وقت پاک ہو جائے گا اور جس کا اکثر وقت پاک ہو گیا انشاءاللہ وہ پاس ہو گئے یہ ہے وہ پاس ہو گیا ہاں اور میں خلیفہ صاحب ایک چیز اور کر دیتا ہوں وہ پاس ہو گیا یہ کون سا پاس ہے PASS یہ وہ پاس ہے لیکن ایک اور پاس بھی ہے قریب ہونا لہذا جو پاک ہو گیا وہ کاملوں کے پاس ہو گیا سمجھ آئی کہ نہیں آپ حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ چون درایت نام پاک اندر دہاں چون درایت نام پاک اندر دہاں نئے پلیدی مانا دو نئے آدھان کیا خوبصورت شعر ہے فرماتے ہیں کہ چوں در آید نام پاک اندر دہان دہان آپ دہان بھی کہتے ہیں ایک اس کا تلفظ دہان بھی آتا ہے کیا آتا ہے دہان یہ منہ کو کہتے ہیں تو فرماتے ہیں چوں در آید نام پاک اندر دہان جیسے ہی پاک نام منہ میں داخل ہوا نئے پلیدی مانت پلیدی نہیں رہی پلیدی نہیں رہی وہ نئے آن دہاں وہ منہ بھی نہ رہا وہ منہ بھی نہ رہا اس سے پتہ چلا اگر پلیدی اندر ہے تو یہی وہی پرانا بیکار منہ ہے اور اگر پلیدی کی جگہ پاکی نے لے لی تو یہ وہ منہ نہیں یہ دوسرا منہ بن گیا ایسے منہ سے جو دعا مانگے خدا قبول فرمائے حضرات یہ تھا آج کا خوبصورت رومی اور صدیقی تبرک الحمدللہ بغیر کسی بخل کے آپ میں تقسیم کیا گیا اللہ پاک یہ رونقیں سب کو نصیب کرے آپ نصیحت کیا ہے نصیحت یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خدا کا ذکر کیا یقین کریں آپ خدا کا ذکر کریں گے فضول خیالات آپ کے دل سے نکل جائیں گے جب آدمی خاموش بیٹھا رہتا ہے فضول خیالات دل میں آتے ہیں خاموش نہیں بیٹھنا اور خاموش نہیں بیٹھنا کا مطلب یہ نہیں کہ اونچا جو آدمی اندر ہی اندر ذکر کرے یہ بھی خاموش نہیں یہ کدھر خاموش ہے سب سے بڑا شور تو یہ کر رہا ہے اندر کی دنیا میں ایسی اذانیں دے رہا ہے کہ پرانے بے نمازی بھی اندر نمازی بن گئے اور وہ کہ لا الہ الا اللہ
لا الہ، بس یہ ذکر کرتے رہا۔ اس کے لیے کوئی پیر صاحب کو بلانا ضروری نہیں، کوئی قاری صاحب کو بلانا ضروری نہیں، گھر میں بیٹھ کر لا الہ منہ سے پڑھو تب بھی، دل میں پڑھتے رہو تب بھی۔ ہوگا کیا کہ اگر دل سے پڑھو گے تو اندر کا جان پاک ہو جائے گا، زبان سے پڑھو گے تو دونوں پاک ہو جائیں گے، یاد رکھو۔ اور کیا ہوگا، برے خیالات کی جگہ ذکر کا ڈیرا لگ جائے گا۔ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں دنیاوی خیالات ان کے دماغ سے نکال دیے جاتے ہیں۔ وہ جب بھی سوچتے ہیں اپنے محبوب کو سوچتے ہیں، وہ جب بھی سوچتے ہیں اپنی قبر کو سوچتے ہیں، وہ جب بھی سوچتے ہیں اپنی آخرت کو سوچتے ہیں، اور خیال آئے تو اپنے محبوب وہ مدینے والے کے خیال میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے، اگر تمہارا پیر شریعت والا ہے، تمہارا پیر طریقت والا ہے، اور تمہارا پیر اہل سنت والا ہے، تو اس کا چہرہ بھی دل میں بسا کے رکھو، وہ چہرہ بھی تمہیں خدا کے ذکر میں مصروف رکھے۔ تو آج کل یہ جو ہے نا، یہ پیری مریدی کا بڑا مسئلہ ہو گیا، نہیں سمجھے؟ تو اب مرید کم ہے، پیر زیادہ، اور ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی کے 5 پیر ہوں گے، اگر تقسیم کی جائے تو، نہیں اگر ڈویژن کی جائے ان کی، تو ایک آدمی جو ہے 5 پیروں کے حصے میں آئے گا۔ حضرات، مختصر یہ ہے کہ خدا کا ذکر جاری رکھیں، خوب خدا کا ذکر۔ اور یہ جو آج کل نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، کوئی صحابہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی اہل بیت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کو کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اعلیٰ حضرت کے پیچھے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ آستانہ عالیہ نہریہ شریف کا اعلان ہے آپ کے، جو اس پر قائم رہے گا میری نظر میں وہ آستانہ بھی قائم رہے گا، اس کا ایمان بھی قائم رہے گا، اس کی اہل بیت سے نسبت بھی محفوظ رہے گی، اس کی صحابہ کرام سے غلامی بھی ثابت رہے گی، اور نبی پاک کی بارگاہ میں اجابت بھی محفوظ ہوگی۔ اور صرف ان ساری چیزوں کا نسخہ ایک ہے، چھڈو سارے نو، ایک اعلیٰ حضرت دے پیچھے ٹر دے۔ ہاں اگر کوئی حضرات، یہ ہے اس موجودہ دور میں فتنوں کا حل، فتنوں کا حل۔ ابھی ہر دوسرا آدمی محقق بن گیا، ہر دوسرا آدمی مدقق بن گیا۔ بھئی اتنی تحقیقات کا ہم نے اچار ڈالنا ہے، نہیں سمجھے؟ تحقیق در تحقیق کرتے کرتے خود غیر محقق ہو گئے، نہیں سمجھے؟ یاد رکھیں، یہ بہت بال کی کھال اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارا دین بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح واضح احکام حضور نے سب کے بارے میں، اور انشاءاللہ کسی موقع پر یہ جو حق 4 یار کا نعرہ ہے نا، اس حق 4 یار پر رومی صاحب نے بھی شعر لکھا ہوا۔ میں جب پڑھا تو میں مست ہو گیا، اور میں نے آج تک نہیں پڑھا کسی محفل میں، آج یہ پڑھتے بھی نہیں متے، تسی میرے کو تقاضا کرو۔ اس میں باقاعدہ جناب جلال الدین رومی نے آج سے 800 سال پہلے 4 یاروں کی جو افضلیت ہے باقی پر، اور اس ترتیب کے ساتھ باقاعدہ پہلے صدیق، پھر فاروق، پھر عثمان، پھر علی، اس ترتیب کے ساتھ وہ کونیا کے شہنشاہ نے عالم روحانیت سے حق 4 یار کا نعرہ لگایا، موجود ہے۔ کدھر ہے ہمیں پڑھیں، اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ حضرات انشاءاللہ وہ شعر آپ کے لیے ضرور نشر کروں گا ٹی وی پر، تاکہ ساری دنیا سنے۔ اللہ پاک علماء کو، ہمارے خلفاء کو، اہل محبت، اور خاص طور پر ہمارے خلیفہ شفیق صاحب کی جو ساری انتظامیہ ہے، جو کئی دنوں سے محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، مہمانوں کے آگے دسترخوان بچھا رہے ہیں، محبت اور احترام سے لنگر پیش کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں ان کی تربیت ہے، اور ان کے اندر میرے پیر کی تربیت ہے۔
ہمارے یہاں لاہور والی جماعت بھی موجود ہے، علاؤالدین صدیقی ٹرسٹ، جنہوں نے داتا علی حجویری کی بارگاہ میں رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، ان کی بارگاہ میں درس مثنوی دینے کا اعزاز آستانہ علی نیری شریف کے حصے میں پیش کیا، محنت کی، مشقت کی، اور وہ ایک تاریخ ساز اجتماع بنا۔ اور یہ بھی تاریخی بات ہے کہ اس سے پہلے اس آستانے پر مثنوی کا درس نہیں ہوا، اور پہلی مرتبہ یہ اعزاز، میں اس کو اعزاز سمجھتا ہوں۔ جب خدا عزت دے تو ہم انکار کیوں کریں؟ اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے کہ ہم نے اس در پہ بیٹھ کر، یعنی ایک صوفی کے آگے دوسرے صوفی کا فیض تقسیم کیا، اور کیا خوبصورت ماحول تھا، کیا وہ مجمع انسانیت جو وہاں تیار فصل کی طرح لہلہا رہا تھا، سامنے داتا صاحب وہ بھی دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، بس وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ تو ان ساتھیوں نے بھی وہاں بھرپور لنگر کا اہتمام آستانے پر بھی رکھا، اور پھر ہمارے حاجی سردار صاحب کے آشیانے پر بھی اہتمام ساتھیوں نے بھرپور رکھا، اور دور دراز سے آنے والوں نے الحمدللہ اس صدیقی دسترخوان سے لنگر کھایا۔ یہ ہماری پہچان ہے، لنگر ہم جہاں بھی ہوں گے ہمارے ساتھ ہوگا۔ میں خلیفہ صاحب کو بتا رہا تھا، ہم ترکی سے واپس آ رہے تھے ہوائی جہاز سے برطانیہ، تو ہم نے جہاز میں لنگر شروع کر دیا۔ وہ جو جہاز میں کھانا لے کے چلتے ہیں وہ پریشان ہو گئے، یہ اسی تے دیر سے ایک کڑی ٹیم کھڑی ہو گئی، تو وہ ان کے ڈبے شبے واپس رکھوائے، ان کو بھی لنگر سے کھلایا۔ تو میں نے کہا یہ ہمارے حضرت جی کی کرامت ہے کہ باقی لنگر جو ہیں وہ زمین پر ہیں، یہ نیری شریف کے لنگر جہازوں پر بھی تقسیم ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہمارے یہ ذوق علماء کرام ہیں، سنیت کی سرحدوں پر پہرے داری کر رہے ہیں، خوبصورت اور کردار انداز سے سنیت کا جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ اس آستانہ عالیہ شفیق آباد کو اور برکتیں، کامیابیاں عطا کرے۔ حضرات یہ جگہ دیکھتے ہی دیکھتے بن گئی، سمرتے سمرتے سمر گئی، اور یہ میرے حضرت جی کی یہ بھی کرامت، اور اس میں ابھی اور اضافے ہونے والے ہیں۔ جو رکاوٹیں آتی رہیں تو خلیفہ صاحب جو ہیں وہ ساری رکاوٹیں جمع کر کے تو میری جولی میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو میں آگے اس کو اپنے شہد کی جولی میں ڈال دیتا ہوں۔ اس طرح یہ جولی کی خیرات بڑھتے بڑھتے وہ نبی پاک کی بارگاہ میں، اور وہاں وہ جولی جب اللہ کے آگے جائے تو پھر رد نہیں ہوتا۔ اللہ سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر ذکر اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ جی بسم اللہ۔ مائک لگا دیو بھائی۔ السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، میں اپنے شیخ کامل دے سامنے کوئی ایسی گل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کئی دوستاں دی نا اندروں طبیعت صاف کرنے چاہتا، جنہاں دے دل دے وچ نا کوئی خرابی آ۔ اسی ساڈا ایک پیر بھائی آ نیو لاہور سٹی وچ، حافظ محمد آصف، انہیں اپنے گھر دے وچ گوشہ درود دا ایک کمرہ مخصوص کیتا ہے۔ سانو حضرت صاحب نے باخوشی اجازت دیتی، کوئی لاہور کام سگا آپ دا ہی وہ اسی کرنا سگا، وہ دونوں بندیاں نو فون کیتے تو دونوں نہیں ملے، انہوں نے کہا جی کل ملیں گے۔ تے میں اسی ہن اوتھے بیٹھے ہیں، اس کمرے دے وچ بڑا سکون محسوس ہویا۔ یہ سانو کہندے جی آرام کر لو۔ آصف صاحب بھی کتے کم گئے ہوئے سے، وہ جڑے انہوں نے بچے سی انہوں نے سانو کہا جی تسی اتنے تہاڈے بسترے لگ گئے آرام کرو۔ میں کہا نہیں آرام تو روز ہی کریدا، چلو کچھ اتنے بیٹھ کے کوئی درود شریف پڑھ لیندے ہیں، کسی درود پاک پڑھن لگ گئے۔
اس تو بعد انہوں کا معمول ہے کہ 2 ٹائم ختم خارجان شریف پڑھتے ہیں. اسی ختم خارجان شریف انہوں نے کہا جی پڑھاؤ. میں ختم خارجان شریف پڑھایا تے حضور شیخ العالم تشریف لے آئی. واللہ باللہ مسجد دے ویسے بھی جھوٹ بولنا میری عادت نہیں ہے. حضرت صاحب کے سامنے تو میں ویسے نہیں بولتا الحمدللہ. جے کدے بولیا تو کسی ساتھی دے نفع واسطے بولیا. بولتا ہے مت پر کسی کا فائدہ کرنے لے. ویسے کدے نہیں بولیا. مینوں آپ نے فرمایا کہ وہ اتوں آ گیا. میں کہا اس طرح آپ نے خوشی نہ بھیجا. آپ نے فرمایا جڑا آج لنگر تقسیم ہونا نا پھر چل جا دوبارہ. اسی پورا دورہ آپ دی غلامی چ کیتا. ساڈے سارے علاقے چ آپ نے اتنا فیض تقسیم کیتا. اصل میرے جڑے جذبات ہیں نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. جیڑا فیضان صرف حضور شیخ العالم کا فیضان نہیں ہے حضرت صاحب کو. حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان بھی ہے. حضور پیر زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان بھی ہے. حضور خواجہ کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان بھی ہے. حضرات محترم حضرت صاحب الحمدللہ پیدائشی ولی اللہ نے یہ تصدیق ساڈے حضرت صاحب حضرت خواجہ پیر غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سانو دسیا. سانو ساری زندگی آپ انہاں دے متعلق دسدے رہے. حضرت صاحب نے بظاہر جس درخت نو پروان چڑھانا ہوئے انہوں دی شنٹی چھنٹی زمیندار کرتا ہی رہندا. حضرت صاحب نے شنٹی شنٹی کرنے واسطے اپنے کو بظاہر دور رکھے تے کئی منافقاں دے دل وچ آ گیا پہ جی کچھ بھی نہیں جی اسی سب کچھ سانو اس طرح سانو اس طرح. لیکن ساڈے حضرت صاحب نے سانو ہمیشہ دسیا وہ بہت بڑے صوفی سکے. انہوں نے متعلق حضور شیخ العالم نے فرمایا سکا کہ پیر غلام محمد مقام کتب تے فائد نہیں. انہوں نے سانو دسیا کہ اصل جڑا مال ہے نا وہ انہاں دا ہی ہے. حضرت صاحب قبلہ نے میرے سامنے کراچی دے وچ حضرت صاحب نو میرے شیخ نو فرمایا کہ پیر صاحب میں تھوڑے آستانے تے کدی نہیں گیا, میں آنا چاہنا. آپ نے فرمایا حضور گھر ہی تہاڈا, میں تو تہاڈا غلام ہاں, جس ویلے مرضی تشریف لیاؤ. تے آپ نے فرمایا جو میں چپ کر کے آواں گا تو چپ کر کے چلا جاواں گا. میرے حضرت صاحب نے فرمایا کہ حضور سورج چڑھے تو لوگوں کو پتہ نہ لگے. الحمدللہ آج سورج چڑھے سورج حضور شیخ العالم نے چڑھایا سارا کچھ عطا کر کے. ہن پوری دنیا دے وچ اس سورج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت صاحب نے میں نے فرمایا کہ اتنے کی کرنا بیٹھا. میں کہا حضور اجازت خوشی نہ دیتی آپ نے. آپ نے فرمایا انہوں بھی نال لے آ سکتے ہو بھی تے اتنے پہنچ جاؤ. اج گیا سگا اتنے ایک ہور آستانہ پیر صاحب خان صاحب کا. الحمدللہ پیر صاحب خان صاحب بہت میرے شیخ دے غلام سے حضور شیخ العالم کے ذات خود تو کامل ترین آدمی سے. تے اگے اللہ ہی حافظ ہے. یہ آصف اتنے گیا سگا, انہوں نے فون کر کے بلایا سگا. مینو آپ نے فرمایا یہ بھی نال لے جا, یہ جی کوئی ماڑی موٹی اندر میل ہے وہ ختم ہو جائے. جڑا اج لنگر تقسیم ہونا وہ دوبارہ نہیں لبنا. محترم میں حضور شیخ العالم کے حکم نہ آیا. حضرت صاحب نے میرے بخوشی اجازت فرمائی سی. ذکر شریف سے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور یہ ذکر آپ نے اسی نیت سے کرنا ہے کہ ہم نے ناپاکی کو پاکی سے دور کرنا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
اللہ